إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیء، کسی چیز کی، نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کے بغیر، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل، تو نہیں، علی الرسل، رسولوں پر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا واضح، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور تم سب بچو طاغوت سے، فمنہم، تو ان میں سے، من ہد اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من حقت علیہ الضلالہ، کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، فسیروا فی الارض، پس تم سب چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر تم سب دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم، اور نہیں ہے ان کی، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والا، وَأَقْسَمُوا، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنے پختہ قسمیں، کیا قسمیں کھائیں؟ پختہ قسمیں کھا کر کہنے لگے، لا يبعث اللہ، کہ وہ نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، اسے جو وہ مر جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد اللہ نہیں اٹھائے گا، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ علیہ، اس کے ذمے، حقاً، سچا ہے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، نہیں جانتے، لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے، لہم، ان کے لیے، الذین، وہ جو، یختلفون فی، جس کے بارے میں وہ سب اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، کفروا، جن سب نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ سب جھوٹے تھے، انما قولنا، بے شک یقیناً، قولنا، ہمارا کہنا، ہماری بات، لشیء، کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کر لیں اس کا، ان نقول، کہ ہم کہتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کن، کہ ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کائنات کو بنانا اور اس کا نظام چلانا کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو کسی چیز کے لیے کچھ کہنا ہو تو ہم تو صرف کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا، یہ مختصر رکوع ہے، چند آیتیں ہیں اس میں، مشرکین کا اور گناہ گاروں کا بہانہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اپنے گناہ پر اڑنے کی وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ شرک کرنے والوں نے کہا، اشرکوا ما لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اب نہیں کہہ رہے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کے بہانے تراشے تھے، اور آج بھی کئی لوگ یہ بہانے تراشتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ
جب سارا اختیار سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے تو پھر اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمارے دل میں گناہ کی خواہش نہ آتی، اگر اللہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈالتا تو ہم یہ سارا کچھ نہ کرتے۔ جب کائنات کا ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان نے انسان کے ذہن میں خلش ڈال دی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم چوری نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم کسی سے ناجائز تعلقات نہ رکھتے، اللہ نے ہی ہمارے دل میں فلاں کی محبت ڈالی، اللہ نے ہی فلاں کا حسن ہمارے ذہن میں بٹھا دیا ہے، فلاں کام کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یاد رکھیں، اگر یہی نظریہ لیں ہم کہ اللہ ہمارے ذہن میں کسی کی محبت نہ ڈالتے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی کی کوئی چیز نہ ڈالتے، یا ہمارے دل میں مال کی محبت نہ ڈالتے، تو پھر ہم تو پتھر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں پتھر پہاڑ بنا دیتے، درخت بنا دیتے کہ جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی پسند ناپسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ نے امتحان لینے کے لیے ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ رونق، یہ بہاریں، یہ سب اللہ نے امتحان کے لیے رکھی ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زمین پر جتنی رونقیں اور بہاریں ہیں اس کو ہم نے اس لیے بنایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم دیکھیں، آزمائیں، جانچیں، پرکھیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، شہوات، سونا چاندی، جواہرات، گھوڑے، دنیا کا ساز و سامان، ان سب کو بنا سنوار کر اور ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ امتحان لیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان سب سے بہتر وہ ہے جو آخرت میں تمہیں ملنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا آزمانے کے لیے۔ پھر یاد رکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے تو اللہ کی مرضی بھی اسی میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ ہاں، ہوتا سارا اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی چاہت اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی انسان اگر چوری کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جس کا دل کرے نماز پڑھے، جس کا دل کرے نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اور محبت شہوات کی، دنیا کی یہ لذتیں، یہ رونقیں، یہ سب کے لیے رکھی ہیں۔ جو ان رونقوں اور لذتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اسی کے لیے جنت ہے، اور یہ آزمانے کے لیے ہے۔ اور یہ کوئی دلیل قیامت کو کام نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم جو ہے یہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم راستے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جس کا دل چاہے شکر گزار بنے، جس کا دل چاہے ناشکرہ بنے، جس کا دل چاہے فرما بردار بن جائے، جس کا دل چاہے کافر بن جائے۔ زبردستی کسی پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کذالک اللہ فرماتے ہیں یہ اب نہیں کر رہے، فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے بہانے ڈھونڈے تھے۔ فحال علی الرسل الا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف یہی ہے کہ واضح طور پر پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کہیں ہم تو اسی طرح کے بہانے نہیں ڈھونڈ رہے۔ اور پھر ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بہانہ، کہ ہم گناہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب تو سارے کر رہے ہیں، اصل میں یوں تھا، اصل میں اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو سود نہ لیں تو کہ ایسا کوئی قرض دیتا ہی نہیں ہے، اب جو ہے جھوٹ نہ بولیں تو پھر کاروبار ہی نہیں چلتا، اب تو سارے لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں، اب تو پورے معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے جو ہے ڈپارٹمنٹ میں کوئی پردہ ہی نہیں کرتا، تو میں کس طرح کروں، کوئی داڑھی والا ہی نہیں تو میں کس طرح رکھوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہانے ہم ڈھونڈ کر گناہ کے جواز فراہم کرتے ہیں کہ اب جائز ہو گیا، پوری دنیا کافر بن جائے تو پھر کیا کفر ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سارے اللہ کے باغی اور نافرمان بن جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی بنیں۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا جو ہے مشکل تھا
فرعون کی بیوی کے لیے ایمان کو قائم رکھنا کہ اس کا گھر میں اس کا شوہر وہ کتنا بڑا ظالم کہ جو مسلمان ہوتا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں تھکوا دیتا. اللہ نے اس کی مثال دی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح ثابت قدم رہی اور ڈٹ گئی. تم نے بہانے نہیں تراشنے کہ سارے ہی ایسے تھے. وہ کتنا بڑا ظالم اور کیسے ماحول اور معاشرے میں. ان اعبدوا اللہ. اور پھر آگے دیکھیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ فرماتے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. ان اعبدوا اللہ کس لیے کہ وہ تم سب کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں. ہر پیغمبر کے لیے کیا ہے؟ وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر قوم نے ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو. ہر قوم کی یہی ذمہ داری تھی. اور پھر یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ان کے علاوہ اور بھی کئی تھے. ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے. اور اس رسول نے آ کر دعوت کیا دی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تمہارا حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلانے ہیں، گردن اسی کے سامنے جھکانی ہے، مشکل میں اسی کو پکارنا ہے. تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے. مقصد یہی تھا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت اصل طغیانی سے نکلا ہے. طغیانی اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی ہے. طاغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے والا، حد سے باہر نکلنے والا، اس کو طاغی کہتے ہیں. اور سمندر میں بھی طغیانی اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل گیا ہے. اور جو انسان حد سے باہر نکل جائے اس کو طاغی کہتے ہیں. اور سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورہ نازعات میں جو طاغی ہوگا، جو انسانیت کی حدوں سے باہر نکلے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جہنم میں جائے گا. تو طاغوت وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، اللہ انسانیت کی حدوں سے نکل جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. انسان اپنے نفس کو اللہ کی حدوں سے نکال کر اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے حکم نافذ کرے اپنے نفس پر، یا پھر کوئی انسان اپنے گھر پر اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنا حکم نافذ کرے، اپنی مرضی کو نافذ کرے. کسی بستی اور علاقے پر، کسی خطے اور ملک پر اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنے قوانین کو نافذ کریں تو وہ طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنا ہے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے. تو طاغوت سے مراد ہر وہ باطل طاقت جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون منوائے، در حقیقت وہ اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ طاغوت ہے. اور اس طاغوت سے بچنا لازم ہے. اس سے بچے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. ایک انسان اپنی منمانی بھی کرے، اپنے نفس کی پوجا بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بھی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اپنی منمانی کو چھوڑنا پڑے گا، یا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا پڑے گا. تب یہ ہے اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں. یہ نہیں، اللہ نے جبر نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کے حکم ایسے نہیں ہے کہ انسان کی وسعت سے باہر ہوں. یہ ہے کہ خواہش نفس جو ہے انسان کو، جس طرح ابھی میں نے کہا اللہ نے دنیا کی رونقیں اور بہاریں رکھ دی ہیں، اب ان لذتوں کو، ان اللہ نے جو انٹریکشن رکھی ہے دنیا میں، ان کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے استعمال کرنا ہے. جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو وہاں رک جانا ہے. اگر خلاف چلیں گے، جائیں گے، تو طاغوت کی پوجا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے یہی نظریہ کہ ایک بندہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو رکھتا ہے، آگے بھی اللہ نے بیان کیا ہے
सूरत अल-जासिया में अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आपने देखा उस बंदे को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है, कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में जिसका हुक्म माना जाए वो तागूत है, वो इलाह है। ठीक है ना, कि हुक्म उसका माना जाए, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, मखलूक अल्लाह की है तो हुक्म भी अल्लाह का होगा। लेकिन कोई ये कहे कि मेरा हुक्म चलेगा, और यही जो आज तर्ज हुकूमत है इस दुनिया का, अक्सर ममालिक का, जमहूरियत जो है ये असल में अपना हुक्म चलाना है ना। जमहूरियत में क्या होता है, कानून साजी का इख्तियार जो है वो रुकन असम्बली को दिया जाता है कि वो जो मर्जी चाहे कानून बनाए इंसानों के लिए, और फिर तारीफ भी इसकी यही है कि अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए अवाम पर, जबकि कानून अवाम तो नहीं बनाएगी ना, चंद बंदे, इस्लाम तो ये है ना कि चंद बंदे मिलकर वो कवानीन नाफिज करेंगे। कानून तो बना दिए अल्लाह ने, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए कि इंसानियत के लिए क्या कौन से कानून है। लेकिन जो ये कहे कि हमने बैठ के कानून बनाने हैं, तो अल्लाह के मुकाबले में वो कानून साजी का इख्तियार लोगों को दे रहे हैं, इंसानों को दे रहे हैं, इसलिए तागूत है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा इस दौर का तागूत जमहूरियत है, जिन्होंने लोगों को इख्तियार दे दिए हैं कानून साजी के कि तुम बैठ के असम्बलियों में कानून बनाओ, जो तुम बनाओगे। देखे ना किस तरह मोहताज कर दिया इस्लाम की कानून नाफिज करना, जो कानून जो कुरान अल्लाह ने नाजिल कर दिया 1400 साल पहले, आज अगर उस कानून को अप्लाई किया जाए तो पहले पेश किया जाएगा असम्बली में, असम्बली के मेंबर दस्तखत करेंगे। वो ज्यादा लोगों ने कह दिया कि हाँ ठीक है, कुरान का कानून होना चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए, चोर का हाथ काटना चाहिए। ज्यादा लोगों ने कबूल कर लिया तो वो नाफिज होगा, अगर ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो कुरान का कानून रिजेक्ट कर दिया जाएगा माज़अल्लाह। तो क्या मोहताज है इस्लामी कानून इन असम्बली के मेंबरों का? उन लोगों को भी जरा सोचना चाहिए कि जो इस्लामी जमातें इस निज़ाम का हिस्सा बन रही हैं और बनते जा रही हैं, कि किस नजरिए और किस जो है सोच के तहत वो इस निज़ाम के जरिए इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, जो निज़ाम ही इस्लाम का नहीं है, जो निज़ाम ही कुफ्र का है, काफिराना निज़ाम है। और इस निज़ाम के जरिए कभी जो है इस्लाम नहीं आ सकता। जितनी जमातों ने जब से ये निज़ाम आया है, कई लोगों ने कई मुल्कों के अंदर कोशिश की है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा सकते कि जिस टुकड़े पर इस निज़ाम के जरिए इस्लाम नाफिज किया गया हो। अब तक किसी ने कोई एक खित्ते पर, एक जिले पर भी इस कानून के जरिए इस्लाम नाफिज नहीं किया। जहां भी जब भी इस्लाम फैला है, खिलाफत राशिदा वो उस निज़ाम के जरिए फैला है जो निज़ाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। वो तर्ज हुकूमत, वो निज़ाम खिलाफत, उसके जरिए से इस्लाम इस ज़मीन पे आया है, फैला है। और उस निज़ाम को छोड़ने के नतीजे में इस्लाम जो है वो कमज़ोर हुआ है और कुफ्र सर चढ़ के आज जो है हुकूमत कर रहा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे जो सही इस्लामी तर्ज हुकूमत अपनाने वाले हों, जो कुरान का कानून नाफिज करने वाले हों, जो निज़ाम को दुरुस्त करने वाले हों। ठीक है ना, असल ज़रूरत निज़ाम को दुरुस्त करने की है, ना कि उस निज़ाम का हिस्सा बन के फिर इस्लाम लाने की है। पहले ज़रूरत इस बात की है कि उस निज़ाम को दुरुस्त करें, उस निज़ाम को ख़त्म करें जो निज़ाम काफिराना है, जो असल इस्लामी निज़ाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें ना, इसमें तो ये है ना कि बड़ा, अब ये कहते हैं कि हम बड़े बन जाएंगे, ओहदा मिल जाएगा, ओहदा लेने के लिए वोट लेंगे, ओहदा मिलेगा तो फिर हम जो है जाकर इस्लाम नाफिज कर देंगे। इस ओहदे की पेशकश तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कदम पर कर दी गई थी। आपको कहा गया था मक्का का सरदार बनना चाहते हैं तो हम बना देते हैं आपको सरदार। ये सरदारियां लाकर इस्लाम लाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद ला कर रख दो, तब भी मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, अपने मिशन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये ओहदे लेकर इस्लाम नाफिज करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते ओहदा, फिर नाफिज कर देते पूरे मुल्क में इस्लाम, पूरे मक्का में तो कर देते ना, मक्का का ओहदा वो दे रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। ठीक है ना, और आज कहते हैं कि हमें ओहदा मिल जाएगा तो हम सीट मिल जाएगी। और फिर देख चुके हैं कई इस्लामी तंजीमों के लोग जो गए हुए हैं वहां असम्बलियों में, जिन्होंने पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जाके वहां यूं कर देंगे, इस्लाम नाफिज कर देंगे। जब उस निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मजबूर हो जाते हैं।
پھر نہیں وہ لوگ ان کو جو ہے کچھ کرنے دیتے، پھر دنیا کے جو ہے امتحان اور پیسہ اور رونقیں اور بہاریں اور سارا کچھ ان نظاموں کا حصہ بن کے پھر جو اس نظام میں جو لوگ جرم اور جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس ان میں سے جسے اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں ہر امت کی طرف رسول بھیجا، انہوں نے آ کر تبلیغ کی اور دعوت دی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی واضح ہو گئی کہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے، طاغوت کی پوجا کی، اور ضلالت اور گمراہی ان پر واضح ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، چلو پھرو دیکھو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ سیر کرو زمین میں سیر و سیاحت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیر و سیاحت کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں، گھومیں پھریں اللہ کی زمین پر، اور پھر ان لوگوں کے انجام دیکھیں جو اس سے پہلے اس زمین پر رہتے تھے، جنہوں نے اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، آج کہاں ہیں وہ؟ ان کے محلات کھنڈرات بن چکے ہیں، اور آج ان کے محل تو موجود ہیں، مکان تو موجود ہیں، لیکن مکین نہیں ہیں، وہ سب ختم ہو گئے۔ اور اس لیے غور و فکر کریں کہ انہوں نے بھی نافرمانیاں کی تو وہ چلے گئے، صفاستی سے مٹ گئے۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ لذتیں، یہ بہاریں، یہ ہمارے لیے ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ مقصد ہے سیر و سیاحت کا، جبکہ سیر و سیاحت تو آج بہت ہو رہی ہے، بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس مقصد اور اس نظریے کے تحت نہیں کر رہے کہ وہاں گھومیں پھریں اور دیکھیں، کہیں کہ یہ رونقیں اور یہ بہاریں، یہ دنیا کی، دیکھیں نا کئی ایسے علاقے ہیں جن کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی جنت میں آج ہم نہیں آئے، ہم سے پہلے کئی اور لوگ بستے تھے، وہ سب چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ رونقیں اور یہ بہاریں، یہ دنیا تو رہے گی نا، ہم چلے جائیں گے پھر بھی رہے گی، پھر ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے تحت جائیں، دیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ جس رب نے اس دنیا کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے، کتنی اللہ کی کاریگری ہے، کس طرح کے پھول، رنگا رنگ کی بہاریں اور پھل، پھول، پودے اور درخت، کہیں پر بڑے بڑے خشک پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، کہیں پر بڑے بڑے جو ہے دریا، کہیں پر صحرا، اور کہیں پر پھل پھول اور پودے، جس نے اس دنیا کو اس قدر مزین کر دیا ہے۔ اس رب نے جنت، اس رب کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس جنت کے تصور میں نہیں ہے۔ اس دنیا کے بہاروں میں اپنے رب کے باغی نہ بن جائیں، سیر و سیاحت کرتے ہوئے پھر نمازیں بھی گئی، نافرمانی بھی رب کی ہو رہی ہے، مخلوط جو ہے مجلسیں بھی اور محفلیں بھی ہو رہی ہیں، گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے سیر و سیاحت اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ گھومیں پھریں، وہاں پہ نمازوں کا اہتمام کریں، پہاڑوں پہ جا کے، چٹانوں پہ جا کے، خوبصورت علاقوں میں جا کے، وہاں جا کے سجدے کریں، وہاں جا کے نماز پڑھیں، تاکہ قیامت کے دن وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ سنگریزے بھی آپ کے سجدوں کی گواہیاں دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں جا کے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں، اور پھر وہاں پر جا کر، اور پھر اگر ایسے جگہوں پہ جائیں جہاں پر پہلے کچھ قومیں رہتی تھیں، کچھ بستیاں تھیں، کچھ لوگ تھے، آبادیاں تھیں، آج نہیں ہیں، تو وہاں جا کے سبق حاصل کریں کہ یہاں کچھ لوگ بستے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور پھر خصوصاً جہاں یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے لیے، وہاں تو بستیاں تھیں نا قریب، قوم عاد کی، سمود کی، کہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، بڑی ان کو عمریں دی تھیں، اور ان کے پاس بڑا اختیار تھا، طاقت تھی، بڑا رعب تھا، اور بڑی زیادہ عمریں تھیں ان کی۔ انہوں نے کس طرح بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج ان کے محلات موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر جو وہ گھر بنایا کرتے تھے، دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آگے فرمایا ان تحرس علی ہداہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حرص کرتے ہیں نا ان کی ہدایت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری جگہ ہے نا کہ آپ حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کو حرص اس بات کا ہے کہ لوگ مومن بن جائیں، آپ ان کی ہدایت کی حریص ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ فإن اللہ لا یہدی من یضل، کہ اللہ اس کو نہیں ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے اللہ کا اٹل قانون کہ اللہ تعالی ہر بندے کی ہدایت کے لیے راستے کھولتے ہیں، ہدایت واضح کرتے ہیں اس کے سامنے کئی بار، لیکن ہر بار اگر وہ ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت واضح ہونے کے باوجود وہ آنکھیں بند کر لے، اس ہدایت کو قبول نہ کرے، پیچھے ہٹ جائے، اپنی دنیا کی
लज्जतों और फ़ायदों को देखे और अपनी आंखों को बंद कर ले, तो अनकरीब ऐसे होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कबूल करने की सलाहियत भी उससे छीन लेते हैं। ठीक है ना। इसी को सूरह बकरा के शुरू में बयान किया गया, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि जो बंदा बार बार हिदायत वाज़े होने के बावजूद उसको कबूल नहीं करता, तो अल्लाह ताला कबूलियत के जो कबूल करने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो फिर यही माना है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दें, जिसकी सलाहियत अल्लाह ख़त्म कर दें, उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और कोई नहीं है उसकी मदद करने वाला। और अब यहाँ मुशरिकीन का एक अकीदा नजरिया बयान किया जा रहा है कि वो कस्में उठाकर कहते थे, पुख्ता कस्में अल्लाह की, कि हम ला यबासुल्लाह, हमें नहीं उठाया जाएगा, कि जब मर जाएंगे मट्टी हो जाएंगे कौन उठाएगा हमें, ला यबासुल्लाह मन यमूत, कोई नहीं उठाएगा हमें। भला अल्लाह फरमाते क्यों नहीं। असल ये है, जो भला का माना यह है कि जो तुम कहते हो उसकी नफी की जा रही है। वादन अलैहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है। भला वादन अलैहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है, क्यों नहीं उठाया जाएगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग उस वादे को नहीं जानते। अल्लाह का वादा सच्चा है। और फिर उस क़यामत के मुताल्लिक सूरतुल क़यामा में एक अकली दलील भी इनको दी गई है, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। तुम कहते हो कि क़यामत नहीं, अल्लाह नहीं उठाएगा हमें। बिन्नफ्सिल लव्वामा, तुम्हारा मलामत करने वाला नफ्स इस बात पर गवाह है कि नफ्स लव्वामा चाहता है ना कि दुनिया अधूरी है, अधूरापन है, बल्कि पीछे भी था इस सूरत में कि इस दुनिया का अधूरापन जो है वो पूरा होना चाहिए ना। इस दुनिया में हर बंदे को उसके किए का पूरा पूरा बदला नहीं मिलता। नेक इंसान को नेकियों का बदला नहीं मिलता, बुरे को उसकी बुराइयों की सजा नहीं मिलती। तो इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए कोई वक्त होना चाहिए ना। नफ्स लव्वामा ये तकाजा करती है ना, इंसान को बराबरी होनी चाहिए। दुनिया अधूरी है। एक इंसान ने लाखों इंसानों को, जिस तरह हिटलर था, लाखों इंसान उसने कत्ल कर दिए। अब चाहे उसको दुनिया में कोई पकड़ भी ले, उसको सजा भी दे, वैसे तो उसने एक पिस्टल की गोली से अपने आप को खत्म कर दिया। उसको वो पकड़ा भी जाता, उसके जिस्म का एक एक अंग अलग कर दिया जाता, तो क्या लाखों इंसान जो उसने कत्ल किए उसका बदला हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। उसको सजा तो नहीं मिली ना पूरी, ना ही दुनिया में मिल सकती है। अब उसके लिए होना चाहिए ना कोई वक्त, जिस वक्त में उसको उसके गुनाहों के, उसके किए का पूरा पूरा बदला मिले। इसी तरह नेक इंसान को उसकी नेकियों का पूरा पूरा अजर मिले। तो वो दिन क़यामत का है। नफ्स लव्वामा गवाह है, वो नफ्स तकाजा करती है। बल्कि असल उसमें वहां भी कहा गया सूरतुल क़यामा में, ये नहीं है कि इंसान के जहन में नहीं आती, अकल और शऊर में ये बात नहीं आती, इदराक नहीं कर सकती अकल के क़यामत होगी या नहीं होगी, तो इसलिए वो इनकार कर देता है। बल्कि ये अल्लाह फरमाते हैं वहां, बल युरीदुल इंसान लियफ़जुर अमामा, इंसान ये बार बार इनकार इसलिए करता है, कसमें खाकर भी कहता है कि क़यामत नहीं है, नहीं उठेंगे हम। असल ये है लियफ़जुर अमामा, ये इंसान और फजूर करना चाहता है और गुनाह करना चाहता है। अपनी मनमानी और अपनी ख्वाहिश नफ्स की जिंदगी को ये छोड़ना नहीं चाहता और कह देता है कि क़यामत नहीं है। अगर माने क़यामत तो तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, किसी का हक मारा हुआ है तो वो देना पड़ेगा, सूद छोड़ना पड़ेगा, हराम छोड़ना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी वाली जिंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। वो करता नहीं है, एक ही कह देता है कि क़यामत नहीं है। भला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है। अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों के इल्म में नहीं है। और फिर यह भी कहा गया कि जब ये बार बार पूछते हैं कि कौन उठाएगा हमें, गल सड़ जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, इनको कहो कि वो उठाएगा जिसने पहली दफा पैदा किया है। तुम कहते हो तुम्हारे अकल में क्यों नहीं आती बात, जिसने पहली दफा बनाया। पहली दफा बनाना मुश्किल होता है या दोबारा बनाना मुश्किल होता है? जिसने पहली दफा बना लिया है, दोबारा बनाना तो आसान है उसके लिए। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, फरमाया हम तो कादिर हैं इस बात पर भी कि तुम्हारे पोर पोर को दुरुस्त कर दें हम। हड्डियों को जोड़ना तो दूर की बात है, तुम्हारे फिंगर प्रिंट भी इसी तरह होंगे जिस तरह अब हैं। बला वादन अलैहि हक्का वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, बल्कि हमें यहाँ कहना चाहिए कि वो लोग काफिर तो कहते हैं अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, वो कसमें खाकर कहते हैं कि हमें कोई नहीं उठाएगा। हम यहाँ पढ़ते हुए ये कहें कि अल्लाह हमारा ईमान है कि तू उठाएगा, हमारा यकीन है, पुख्ता यकीन है हमारा कि अल्लाह तू उठाएगा, क़यामत के दिन तू हिसाब लेगा। अल्लाह तू हमें उन लोगों के साथ ना इकट्ठा करना जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं उठाएगा। तो हमें उठाना तो उन लोगों के साथ ना इकट्ठे करना, हमें अंबिया का साथ देना, हमें शुहदा का साथ देना, और अल्लाह हमसे हिसाब ना लेना। हम अभी कहते हैं कि अल्लाह तू उठाएगा तो हिसाब लेगा,
اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ وہ آسان حساب کیا ہے؟ امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بس یہ گناہ تو نے کیے، بندہ مان لے گا کہ اللہ ہاں کی، اللہ فرمائے گا جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے کیوں کیا، بس بندہ کہے گا ہاں کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی تو نے معافی مانگی تھی، میں نے چھپا دیا تھا، اب جا میری رحمت سے جنت میں چلا۔ یہ آسان حساب ہے۔ ہم دنیا میں یہ کہیں، یہ پڑھتے ہو کہ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو نہیں اٹھائے گا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ تو اٹھائے گا، تو قادر ہے اس بات پر کہ تو دوبارہ اٹھا لے، لیکن اللہ جب دوبارہ اٹھانا تو اپنی رحمت میں اٹھانا، اپنے سائے میں جگہ دینا، اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنانا، اور بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ دینا۔ ہم حساب نہیں کر سکتے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم دنیا میں بھی معافی مانگتے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلا وعدنا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ وہ واضح کر دے، قیامت کے دن اٹھا کر واضح کر دے گا ان کے لیے، یختلفون فیہ، جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، جو انکار کرتے تھے قیامت کا، کہتے تھے نہیں آئے گی، اس کی تیاری نہیں کی، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، کون ہڈیوں کو جو ہے نا اکٹھا کرے گا، کھڑا کرے گا، اتنی انسانیت کب کی دنیا بنی اور کتنے انسان بن چکے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا کام تو کیا ہوتا ہے، انما قولنا لشیء، ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارا تو کہنا ہوتا ہے کسی شے کے لیے، اذا اردنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے بنانے کا، ان نقول، بے شک ہم کہتے ہیں لہو، اس کو کن، ہو جا۔ ہم تو کلمہ کن سے بناتے ہیں، پوری کائنات کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے بنایا ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، کلمہ کن سے بنایا، اور اسی کلمے سے اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اسی کلمہ کن سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مشکل تمہارے میں ہے، تم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم کسی چیز کو بناتے ہو، توڑتے ہو، تو پھر دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ بھی بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے نہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، نہ دوبارہ اٹھانا مشکل ہوگا، نہ حساب لینا مشکل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا دوسری جگہ کہ تمہارا حساب لینا تو ایسے جس طرح ایک بندے کا حساب لینا ہو، ساری کائنات کا حساب لینا اللہ کے لیے ایسے جس طرح ایک بندے کا حساب لینا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کو تم دنیا کے وسائل اور اختیار کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کر پوری کائنات، کتنی بڑی کائنات تصور نہیں کر سکتے، اس کائنات میں ہم کتنا ذرے کو ذرہ کر دیں تو تب بھی ہم نہیں آتے، کتنے بڑے اس زمین سے بڑے اس کائنات کے اندر سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور پھر ستارے مل کر گلیکسیز بنتی ہیں، اور پھر کلسٹر بنتے ہیں، سپر کلسٹر بنتے ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے اس رب کی، اور اس کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا اس ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سارے سیارے جھڑ جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور سب جو ہے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اس وقت سب کو رب کے سامنے، الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن بتایا جائے گا انسان کو کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، کیا کرتا رہا وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیں، ایمان پر زندہ رکھیں، عقیدہ توحید پر زندہ رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہوں ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے، جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو عقیدہ توحید پر، ایمان پر موت دیں، مرنے کے بعد اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔